الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد وددت أن لقيت إخواني. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا إخوانكم؟ قال لا بل أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يأتون من بعدي ويؤمنوا بي ولم يروني. وددت لو رآني بأهله وماله أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، آج کا یہ تبلیغی و اصلاحی درس قرآن پروگرام جس کا اہتمام اور انتظام ہمارے پیارے بھائی قابل قدر قابل عزت انتہائی محنتی محترم جناب مولانا قاری عزیز الرحمان محمدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس ادارے کو، اس مسجد کو رہتی دنیا تک اللہ قائم اور دائم فرمائے. اور آپ سبھی احباب جو اللہ کے دین کی محبت میں یہاں پہ جمع ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح اپنی جنت میں جمع فرمائے. انشاءاللہ مختصر سی آج کی نشست ہے اور اس نشست میں ہم سہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت کے حوالے سے چند باتیں آپس میں کریں گے. آپ کی محبت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ سابقہ ہماری زندگی جو گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، اللہ کو مطلوب کیا ہے اور ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کتنی ہے، محبت ہونی کتنی چاہیے. اس محبت کو بڑھانے کے لیے آپ کی اور میری کوشش کیا ہے، محنت کیا ہے، جبکہ دنیا کا قیمتی ترین سرمایہ وہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اس سے قیمتی امر کیا ہوگا کہ جس دل میں آپ کی محبت نہ ہو، اللہ اسے اپنی محبت نصیب نہیں فرماتے. تو اپنی محبت کے لیے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اللہ قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ کی محبت کے حوالے سے انشاءاللہ 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. پہلی بات اس ضمن میں کہ آپ کی محبت شرعی تناظر میں اس کی اہمیت کیا ہے. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، نفل ہے، سنت ہے، مستحب ہے.
اس کی شرعی طور پہ حیثیت کیا ہے، یہ ایک پہلی بات انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ دوسری بات محبت رسول کے حوالے سے کہ آپ کے ساتھ کتنی بندہ محبت کرے تو اللہ کے ہم مومن ہوتا ہے، کتنی محبت اللہ کو مطلوب ہے وہ ہوگی تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں گے، وہ اللہ عطا کریں گے، پھر ایمان نصیب ہوگا۔ اور تیسری بات اس ضمن میں کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کیسے ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی یا کوئی فرد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور چوتھی بات اس ضمن میں یہ کریں گے کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے پھر اس کے بدلے میں اللہ اس بندے کو دیتا کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو دنیا میں کیا دے گا اور آخرت میں اس کو کیا نصیب ہوگا۔ بس ان چار باتوں پر ہم اپنی بات کو گفتگو کو سمیٹیں گے اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ ہمیں درست بات کہنے کی توفیق دے، اور پھر جب درست بات ہو جائے تو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات کہ آپ کی محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، اس سے قبل آپ نے 2 نفل، اکثر اہل حدیث اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک مستحب عمل ہے، جو نماز آپ نے پہلے ادا کی ہے وہ مستحب عمل ہے، عمل کر لیں گے تو اجر ملے گا، عمل نہ ہو تو اس کا کوئی وبال نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اسے مستحب عمل کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 فرض پڑھے، اب وہ 3 فرض ہیں، وہ واجب ہیں، فرض ہیں، اور ان کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے بغیر بندہ مومن نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد آپ نے 2 سنتیں ادا کی ہیں، وہ سنتیں سہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا امر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی کی اقسام ہے، بعض نیکی کے اعمال مستحب ہوتے ہیں، بعض نیکی کے اعمال جائز ہوتے ہیں، بعض نیکی کے اعمال فرض ہوتے ہیں۔ لیکن جو آپ کے ساتھ محبت کرنا ہے، محبت رسول ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، کیا یہ نفل ہے، یا یہ مستحب عمل ہے، یا جائز عمل ہے؟ یہ انتہائی اہمیت والی بات ہے۔ بہت سارے بھائی معترض بھی ہوتے ہیں اہل حدیثوں پر کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت نہیں ہے۔ خدا را اللہ کا واسطہ ہے، تعصب کی اینک اتار کر ہر لحاظ سے آج کی اس گفتگو کو آپ سماعت کریں گے۔ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں محبت رسول کا صحیح مفہوم، اس کی سمجھ بھی عطا کریں گے، پھر اللہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق بھی عطا کریں گے۔ پہلی بات کہ محبت رسول اہم ترین فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ ہے محبت رسول۔ یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، سہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری کے اندر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ یہ حدیث نقل کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں، اور اوپر جو باب باندھا ہے، باب حب النبی من الایمان، کہ آپ کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر دل میں آپ کی محبت ہے تو پھر بندے کے دل میں ایمان ہے، اگر دل میں آپ کی محبت نہیں ہے پھر دل میں ایمان نہیں ٹھہرتا۔ ایمان دل میں آتا ہی تب ہے جب دل کے اندر محمد کانے لور سونے نبی پہ درود نہیں پڑھتے، محمد چھوڑی جی ہمت اور کرو، محمد سبحان اللہ۔ آپ کہیں نہ کہیں اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ کا نام آئے تو پھر محبت کا بھی تقاضا ہے، دین کا اور شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ پھر آپ پہ درود پڑھا جائے، محمد صلی اللہ۔ اور ویسے بھی ضرورت ہے یار، یہ اندر والے جو سپیکر ہے نا، اگر ان کی تھوڑی آواز کھل سکتی ہے تو کھول دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
ذرا درود پاک پڑھے محمد. اچھا درود پاک ہم آگے چل کے بیان بھی کریں گے، اس کے بغیر بھائی گزارا نہیں ہے. جب بھی آپ کا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر درود میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کی اس حدیث کو نقل کر کے اوپر باب باندھا ہے، باب حب النبی من الایمان، کہ آپ کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے. واضح بات ہے، کلیئر ہے. اگر دل میں سونے نبی کی محبت ہے تو پھر دل میں ایمان ہے، اور اگر دل میں آپ کی محبت ہی نہ ہو پھر دل میں ایمان نہیں ٹھہرتا. ایمان تب آتا ہے جب آپ کی محبت آئے گی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی محبت مومن بننے کے لیے فرض ہے. پھر آگے یہ حدیث نقل کی، لا یؤمن احدکم، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہے ہی نہیں، ایمان کی سیڑھی وہ چڑھ نہیں سکتا، ایمان والا بن نہیں سکتا. کون؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، جب تک وہ سونے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے کامل مکمل اکمل مومن نہیں بنتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، آپ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، امام بخاری کے اس استدلال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی محبت فرض ہے، اور صرف فرض نہیں ہے، اہم ترین فریضہ ہے. آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے مغرب کی، عشاء تک آپ کو چھٹی ہے، عشاء پڑھیں گے فجر تک چھٹی ہے، پھر فجر پڑھیں گے ظہر تک رخصت ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے. رمضان کے روزے سال بعد فرض ہے، حج سال بعد فرض ہے، روزے سال بعد فرض ہے، زکوٰۃ سال بعد فرض ہے. لیکن محبت رسول ایسا فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ ہے. 24 گھنٹے ساری زندگی آپ سے محبت کرنا فرض ہے، اور جب تک آپ کی محبت دل میں ٹھہرے ہے پھر بندہ اللہ کے ہاں مومن ہوتا ہے. یہ پہلا امر ہے، خوبصورت ترین امر ہے. بلکہ اس کو اس انداز سے بھی سمجھے کہ میرے اللہ کو محبت رسول کا فریضہ ایسا پسند آیا ہے، اور اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر بندہ نمازی نماز پڑھے سنت کی صورت میں آپ کی محبت نظر نہ آئے، زکوٰۃ دے آپ کی محبت نظر نہ آئے، حج کرے آپ کی محبت نظر نہ آئے، اللہ تو ان نیکیوں کو قبول نہیں کرتا، شرف قبولیت عطا نہیں کرتا. معلوم یہ پڑتا ہے کہ محبت رسول فرض ہے اور اہم ترین فریضہ ہے، 24 گھنٹوں کے لیے فرض ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ پہلی بات ہے. محبت رسول کیا ہے؟ بولو. سبق ہو رہا ہے نا، درس ہو رہا ہے تو سبق تو یاد بھی کرنا چاہیے نا. میرا مطلب ہے بیان گفتگو لیکچر تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھی چسکا آ گیا بھی آ گیا کیا کہ یہ پتا کوئی نہیں کی کیا ہے. تو باتیں تو یاد ہونی چاہیے نا. تو پہلی بات آپ سے محبت کرنا کیا ہے؟ کٹ بول رہے بھی ہو، میرے کلے دی آواز اچھی ہے، تہاڈی آواز تھوڑی ہے. محبت رسول کیا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ سب کو برکت عطا کرے، مکے بھی لے جائے اور مدینے بھی لے جائے. سونے نبی پاک کی محبت کیا ہے؟ فرض ہے. یہ پہلی بات ہے، بھولے گی تو نہیں نا ہوں. اللہ کی قسم ہماری تو یہ عقیدہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس لمحے آپ کی دل میں محبت نہ سمائی ہو. یہ تو آپ سے محبت اور عقیدت کا عالم ہے. اگلی بات یہ، آپ لاہور میں رہتے، کانا میں رہتے، خاندان ہے، زندگی بسر ہوتی، یار بندہ محبت بڑی کرتا ہے، بڑے لوگوں سے کرتا ہے، بندہ محبت والدین سے کرتا ہے، بیوی بچوں سے کرتا ہے، دوستوں سے محبت، کزن رشتہ داروں کی محبت، مال و دولت کی محبت، گاڑیوں کی محبت، جائیداد کی محبت. یا اللہ محبت تو دنیا کے لوگ بڑی کرتے ہیں، کتنی محبت
ہونا چاہیے اللہ کا واسطہ ہے اس بات کو غور سے سننا، توجہ سے سننا، جائزہ لینا اپنے دلوں کا۔ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، محبت رسول کا لیول ہمارے دلوں میں کتنا ہے، کتنی محبت دلوں میں بستی ہے۔ دعویٰ کیا ہے، عمل کیا ہے، عملی لحاظ سے آپ سے کتنی محبت ہے۔ یہ محبت تو دنیا میں بڑی پائی جاتی ہے۔ اللہ کتنی محبت ہو سونے نبی سے تو بندہ مومن بنتا ہے۔ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا خاندان، تمہاری دولت، تمہارے گھر، تمہاری تجارت، احب الیکم، ان سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، زیادہ پیار کرتے ہو، اللہ سے کم کرتے ہو، اس کے رسول سے کم کرتے ہو، فتربصوا، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا۔ مسئلہ سمجھے، اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے والدین سے پیار نہ کرے، اللہ یہ نہیں کہہ رہے اپنے بھائیوں سے پیار نہ کر، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہے بیوی بچوں سے پیار نہ کر، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہے جائیداد سے پیار نہ کر۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پیار کر، لیکن سب سے زیادہ پیار کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ محبتیں تو دنیا میں ہیں، رہیں، قائم رکھو، بلکہ ان محبتوں پہ بھی اجر ہے، لیکن امتحان کیا ہے؟ ان سب سے بلند محبت ہونی چاہیے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ والدین سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، دولت سے زیادہ، کوٹھی بنگلوں سے زیادہ آپ محبوب ہو۔ بات کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث جو صحیح البخاری کے اندر کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے تھے اور سونے نبی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے میرے عمر کا۔ کس کا؟ بولو۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو خطیب کسی کو بلوائے تو جمعے کے دوران بھی بولنا جائز ہے خطیب کے کہنے پر۔ تو جب درس ہو رہا ہو، جلسہ ہو رہا ہو، واز ہو رہی ہو تو پھر تو بالاولیٰ بول سکتے ہیں۔ میرے سونے نبی نے کس کا ہاتھ پکڑا ہے؟ پھر بولے کس کا پکڑا ہے؟ بات بڑی پیاری ہے نا، ہاتھ میرے عمر کا پکڑا کس نے ہے؟ اب ساری دنیا بھی روتی رہے یہ ہاتھ چھوٹ سکتا؟ اللہ کی قسم ہے، ہاتھ پکڑا کس نے ہے؟ میرے نبی نے پکڑا ہے، چھوٹ نہیں سکتا۔ آج بھی ساتھ ہے، ریاض الجنہ میں سونے نبی کے گھر میں ساتھ ہے، جنت میں بھی ساتھ ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو مسئلہ ہے، آخذ بیدی، ہاتھ پکڑا ہوا، پوچھا میرے، بلکہ عمر نے خود کہا انت احب الی من کل شیء الا نفسی، محبوب آپ سے پیار کرتا ہوں اپنی ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بیٹوں سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، جائیداد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر میں آپ سے پیار نہیں کرتا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ یار یہ بات آج کے کسی فرد کی نہیں ہے، لاہور کے کسی فرد کی نہیں ہے، شیخوپورہ کے کسی فرد کی نہیں ہے، یہ بات اس ہستی کی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہونا ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر والے بولے نا کون ہوتے؟ میرے بعد نبی ہونا ہوتا کون ہوتے؟ وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ محبوب اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار نہیں کرتا،
صداقت کی بھی انتہا ہے. کیسی صداقت اور حق گوئی ہے میرے عمر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری فرمایا عمر نہیں 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 نہیں, تمہیں نہیں پتا بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک سب سے زیادہ, اللہ کا واسطہ اس بات کو سمجھیں, سب سے زیادہ جب تک محبت نہ کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, مومن نہیں ہوتا. وہی انہی قدموں پر, اسی لمحے, اسی جگہ پر میرے عمر نے کیا کہا تھا, محبوب اب کیا ہے, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, آپ کی جان کی فکر ہے, آپ کی محبت دل میں زیادہ ہے. میرے نبی نے کہا الآن یا عمر, اے عمر اب میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ کی تصدیق ہے عمر, اب تم مومن ہے, میں گواہی دے رہا ہوں. مسئلہ سمجھے, اللہ کو محبت چاہیے سونے نبی کی کتنی چاہیے, سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اور جملہ سمجھنا, حدیث اب پوری پڑھتے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سونے نبی نے کہا بندہ مومن نہیں, محبوب کب تک مومن نہیں ہے, جب تک سب سے زیادہ, کن سے زیادہ, احب الیہ من والدہ وولدہ, والدین سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, آگے کیا ہے, والناس اجمعین, ساری انسانیت سے زیادہ. انسانیت میں انبیاء بھی ہیں, حضرت آدم ہے, ابراہیم ہے, اسحاق ہے, یعقوب ہے, یوسف ہے, موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے, داؤد ہے, سلیمان ہے, زکریا ہے, یحییٰ ہے. کیا کہا, اگر ان سے محبت, دیگر نبیوں سے محبت جتنی کرتے ہو نا, اتنی سونے نبی سے بھی محبت کرو گے تو مومن ہو سکتا. یعنی ایک بندہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے, ان سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی ہی محبت سونے نبی سے کرتا ہے, مومن ہو سکتا. بولے مومن ہو سکتا. مومن کب ہوگا, احبا, سارے نبیوں سے زیادہ, ولیوں سے زیادہ, صحابہ سے زیادہ, اہل بیت سے زیادہ, ایک ایک فرد سے زیادہ, سب سے بڑھ کر, سب سے زیادہ محبت کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سیدنا علی المرتضی مولا علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام, میرے علی کی محبت ایمان ہے. جس دل میں بغض علی ہو اللہ وہاں سے ایمان ویسے ہی کھینچ لیتا ہے, نکال لیتا ہے. آگے چل کے تذکرہ بھی کریں گے. آپ سے پوچھا گیا اے علی رضی اللہ عنہ, آپ کتنی محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے علی کہتے ہیں فدینا, ہم سونے نبی پہ اپنے والدین کو قربان کر دیتے, اپنے پیٹوں کو قربان کر دیتے, مال کو قربان کر دیتے. اگلا آخری جملہ پتہ کیا ہے, کہتے ہم تو آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بندے کو شدت کی پیاس لگی ہو, گرمی کی بھی شدت ہے, پیاس کی بھی شدت ہے, سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہو, زندگی موت کا مسئلہ ہو, فرمایا ہم اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. مسئلہ سمجھے, ایک تو پہلی بات اور پہلا مسئلہ ہے کہ آپ سے محبت کرنا فرض ہے, اہم فریضہ ہے. دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ محبت بھی کرنی ہے لیکن محبت سب سے زیادہ کرنی ہے, سب سے. یار اب بھی کوئی الزام دے ہمیں کہ یار یہ سونے نبی سے محبت نہیں کرتے, امی ابو سے زیادہ, والدین سے زیادہ. اور ضمناً بات آئی, عرض کیے دیتا ہوں, محبت دل کا کام ہے. کس کا کام ہے, اور دل والے بولو کس کا کام ہے, محبت کس کا کام ہے, دل کا.
اللہ آپ کے دلوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے بھائی ہیں حافظ توحید رحمان فیصل صاحب، شہر کے ماشاءاللہ مرکزی خطیب ہیں، حافظ عبداللہ صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ، ان کا جو پرانا پہلا مرکز وہاں پہ خطیب ہیں، مدرس ہیں، مجاہد ہیں، اور بائی پاس ان کے دل کا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ دین کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جہود قبول فرمائے۔ دل کی بات ہوئی ہے نا تو اللہ دلوں کو سلامتی رکھے، بائی پاس سے بچائے، اینجیوگرافی سے بچائے، وال بند ہونے سے بچائے، اللہ دلوں کو سلامتی رکھے۔ محبت کام ہے دل کا، پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ یا اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے والدین سے محبت زیادہ کرتا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ محبت تو دل کا کام ہے، محبت دل کا کام ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ آسان سی بات ہے، ایک طرف بات ہو امی ابو کی اور ایک طرف بات ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ بندہ سونے نبی پاک کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے امی ابو کی بات کو مان لیتا ہے، یہ لاکھ کہے نا مجھے سونے سے محبت ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سچائی کیا تھی؟ سونے نبی کے مقابلے میں ماں آئی ہے تو اسے چھوڑتا، باپ آیا ہے تو اسے چھوڑتا، بھائی آیا ہے تو اسے چھوڑتا، بیوی آئی ہے اسے چھوڑتا، بیٹا آیا ہے اسے چھوڑتا۔ اگر سونے کی بات ہے چھوڑ دیتا ہے، اپنے امام کی، فقیہ کی، محدث کی، بڑے کی مانتا ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ اسے نبی سے محبت کم ہے، اپنے امام سے زیادہ ہے۔ صحابہ نے تو پریکٹیکل پیش کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ویسے ادھر آ کے ایک فائدہ ہے، درس ہے لیکن ماحول سے لگ رہا ہے کہ جمعے کا خطبہ ہی ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ محمدی صاحب کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ پچھلی ملاقات ہوئی تھی تو یہ مرکز ابھی انکمپلیٹ تھا، تو اب تو ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے اور آباد بھی ہے۔ اللہ آپ بھائیوں کو بھی، معاونین کو بھی، اور ماشاءاللہ یہ پیارے بیٹے لختے جگر قرآن کے حفاظ ناظرہ پڑھنے والے، اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ حضرات توجہ کرنا، حضرت سعد ہیں رضی اللہ عنہ، کلمہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور اس بات کو سن کر آپ اندازہ لگائیں گے کون سونے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ حضرت سعد کہتے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان میں ہو گیا، تو ماں کو پتہ چلا کہ سعد نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر ماں بیٹے کا رشتہ ہمارے جیسا تو نہیں تھا نا، پورے عرب میں ضرب المثل ہے۔ لوگ اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ ایسے ماں کا احترام کرو جیسے سعد اپنی ماں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اتنی محبت، اتنا پیار۔ لیکن کلمہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، ماں دھوپ میں کھڑی ہو گئی، بال بکھیر لیے، کھانا نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی۔ حضرت سعد کہہ رہا ہے اماں جان یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی بات ہے، اگر تو چاہتا ہے میں پانی پی لوں، کھانا کھا لوں، سائے میں آؤں، میں یہ بائی کاٹ اور احتجاج ختم کروں، ایک ہی شرط ہے کہ یا مجھے رکھ لے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ لے۔ ایک کام کرنا پڑے گا، اگر مجھے منانا چاہتا ہے تو چھوڑ ان کو۔ سعد کہتے ہیں میرے لیے تو امتحان تھا بہت بڑا، ماں جس سے محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے، وہ دھوپ میں گرمی میں کھڑی ہے، احتجاج کر رہی ہے، سعد کی پریشانی کی انتہا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ۔ دن گزرا، پھر دن گزرا، میرے ساتھ پریشان ہے، ماں کا احتجاج چل رہا ہے۔ قرآن آیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ قرآن میرے اللہ نے نازل کیا ہے، امی ابو اگر اللہ رسول کی محبت میں آڑ آتے ہیں، امی ابو کو چھوڑا جائے گا، اللہ رسول کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضرت سعد گھر جاتے ہیں، ماں اسی حالت کے اندر محبت رسول کیا ہے، ہمارے دعوے، ہماری باتیں
ہماری گفتگو صحابہ کا عمل، پریکٹیکل عمل۔ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد ماں کو کہتے ہیں امی جان کھانا کھا لے، پانی پی لے۔ امی کی ایک ہی بات ہے، امی کہتی ہے سعد اگر مجھے چاہتا ہے نا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے، سونے نبی پاک کو چھوڑ دے۔ اور پتہ ہے نا وہ پھر میرے سعد نے جو جواب دیا ہے، وہ پنجابی کے اشعار بھی ہیں، سعد کیا سن مانی میریے جے تو 100 واری مر جاویں تے 100 واری پھر زندہ ہوویں تے مینوں کلمہ ہی پڑھ دیا پاویں۔ مطلب کیا؟ ایک جان ہے نا آپ کی، چلی جائے گی، پرواہ نہیں، تیری 100 جانیں بھی ہو تو میں سونے نبی کی محبت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محبت اسے کہتے ہیں، پیار اسے کہتے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے سونے نبی کے ساتھ۔ یہ ہے محبت کی وہ لذت جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، فرمایا 3 چیزیں جس بندے میں پائی جاتی ہیں اسے نیکی کی لذت آتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے مزہ آتا ہے، ذکر کرتا ہے لذت آتی ہے، قرآن پڑھتا ہے لذت آتی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، فرمایا یہ ذائقہ عبادت کا کب آتا ہے؟ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، پھر اللہ اس کو ایمان کی لذت نصیب فرماتا ہے، پھر نصیب ہوتی۔ جب محبت رسول آتی، یہی وجہ تھی۔ اور سعد کی بات کریں رضی اللہ عنہ، اتنی بڑی قربانی میرے سعد کی، اتنی بڑی قربانی، اور میرے نبی نے بھی محبت کی انتہا کر دی ہے سعد سے۔ سب صحابہ کہہ رہے ہیں محبوب آپ پہ میرے امی بھی قربان، ابو بھی قربان، اور میرے نبی سعد کو کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد ارم یا سعد ارم یا سعد۔ جنگ تھی، فرمایا سعد تیر چلا، تجھ پہ میری ماں بھی قربان ہے، باپ بھی قربان ہے۔ یہ محبت رسول کا صلہ کسے ملا؟ صحابی رسول کو دنیا میں اللہ نے دیا ہے۔ حضرات سمجھے محبت کا پتہ چلے گا کیسے؟ ایک ایگزامپل، ایک مثال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو پتہ چلا حضرت زید بھی بلکہ موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے، غزوہ بنی مستلق سے آپ بھی واپس آ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ سے، رستے میں پانی پلانے پہ جھگڑا ہوا، منافقین نے بہت گندی باتیں، خلیص جملے سونے نبی پاک کے بارے میں کہے، صحابہ کے بارے میں کہے۔ حضرت زید نے سنا، سونے نبی پاک سے کہا اس عبداللہ بن ابی منافق نے آپ کے بارے میں یوں یوں کہا، یہ باتیں کی ہیں۔ آپ نے بلایا اس منافق کو، اور میں تم نے کہا، اس نے کہا کلا باللہ واللہ تاللہ، جتنی قسمیں تھی اٹھائی، میں نے کچھ نہیں کہا، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ سونے نبی نے سمجھا، آپ نے کہا زید تمہیں شبہ تو نہیں پڑ رہا؟ محبوب نہیں، اس نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ پھر میرے نبی نے کہا زید تم بھول رہے ہو؟ فرمایا محبوب نہیں، میں نہیں بول رہا، اس نے آپ کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سونے نبی پاک سمجھے کہ شاید زید کو بات صحیح سمجھ نہیں آئی، آپ نے اس کو جانے دیا۔ زید کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کاش میں نے آج سے پہلے کلمہ ہی نہ پڑھا ہوتا، کیا نبی سمجھیں گے میں نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے۔ پھر قرآن آیا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ زید چھوٹی عمر کا صحابی ہے تو پھر کیا ہوا؟ محبوب میں آسمانوں سے گواہی دے رہا ہوں زید سچا ہے، یہ منافق جھوٹا ہے۔ واقعہ جو بیان کرنا مقصود ہے، حضرت زید کا یہ واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے، اسی کا بیٹا، نام اس کا بھی عبداللہ ہے، اور اللہ کی شان دیکھے، باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹے کو اللہ نے نور ایمان سے منور کیا ہوا ہے۔ عبداللہ آپ کے پاس آئے، محبوب مجھے پتا چلا جی زید عبداللہ کیا ہے؟
محبوب اب مجھے پتا چلا ہے آپ نے میرے باپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اس نے آپ کی گستاخی کی ہے، تو کسی کو نہ کہیں، کسی کو نہ کہیں، آپ مجھے کہیں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کروں گا جس میرے باپ نے آپ کی گستاخی کی ہے، آپ کی توہین کی ہے۔ کیا لیول ہوگا محبت کا؟ محبت رسول کا لیول کیا ہے؟ سگا بیٹا کہہ رہا میرے نبی کو محبوب مجھے آرڈر کریں، اپنے ہاتھوں سے سگے باپ کو قتل کروں گا جس نے آپ کی گستاخی کی۔ میں عبداللہ نہیں، کوئی پروگرام ایسا نہیں، میں نے نہیں کہا۔ اللہ کی قسم بیٹے کی محبت چیک کر، بیٹے کا پیار، ایک طرف بات ہے نبی پاک کی، ایک طرف بات ہے باپ کی۔ محبت کیا ہے؟ باپ کی بات نیچے ہے اور محمد مصطفیٰ کی بات بلند ہے، اونچی ہے، اسے ہی محبت کہتے ہیں۔ پھر مدینے کے انٹری دروازے پہ کھڑے ہوئے تلوار لہراتے ہوئے حضرت عبداللہ، باپ آیا نا تو باپ کے گلے پہ تلوار رکھی اور باپ کو کہتے ابو ذرا اونچی آواز سے کہہ کہ محمد عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ تو نے وہ جملے بولے ہیں نا پیچھے، اب ذرا لوگوں کو سنا کہ میں ذلیل ہوں، محمد عزت والے ہیں۔ اس نے کہا، فرمایا پھر پڑھ، پھر پڑھوایا، اونچی پڑھوایا، لوگوں کو پتا چلے کہ محمد عزت والے ہیں، میرا باپ ذلیل ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ باپ جاتا ہے جائے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں جانی چاہیے۔ سنیں پتہ کیا چلا، ریزلٹ کیا ہے؟ ایک طرف بات ہے والدین کی، آسان سمجھے، ایک طرف بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کن کی؟ کن کی؟ اور دوسری طرف بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب امتحان ہے بندے کا، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں سونے نبی کی محبت زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ زیادہ محبت اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اسی لیے تو ان کی بات کو مانا ہے۔ ایک طرف امام کی بات ہے، ایک طرف حدیث ہے سونے نبی کی۔ اب امتحان ہے، امام کی بات کو مانے گا تو بھئی زبان سے جو مرضی کہے، ریزلٹ یہ ہے کہ یہ امام سے زیادہ محبت کرتا ہے، نبی سے کم کرتا ہے۔ نبی سے محبت ہوتی، نبی کی بات کو ترجیح ہوتی۔ یہ ایک ضمناً بات آئی، دو باتیں ہم نے کی ہیں۔ محبت رسول کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بولے فرض ہے، اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی کرنی کتنی ہے؟ سب سے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب تیسری بات ہے، اہم بات ہے، محبت رسول کا طریقہ کیا ہے؟ محبت رسول کا اہم مسئلہ ہے نا، اور اسی مسئلے پہ ہر سال لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، مجادلے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی جو کانے کا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے لاہور کا طریقہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کسی علاقے کا طریقہ ٹھیک ہے۔ کون سا طریقہ صحیح ہے؟ کیسے پتا چلے گا یہ سونے نبی سے محبت کرتا ہے؟ آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آپ نے نماز پڑھی، اب نماز عبادت ہے، نماز کیا ہے؟ اور اس سے بھی پہلے سمجھے محبت رسول عبادت ہے، محبت رسول کیا ہے؟ پھر بولے محبت رسول کیا ہے؟ اب سمجھے، نماز عبادت ہے، طریقہ کس کا چلے گا؟ بولے روزہ عبادت ہے، طریقہ کس کا ہے؟ حج عبادت ہے، طریقہ کس کا ہے؟ روزہ عبادت ہے، طریقہ کس کا ہے؟ زکوٰۃ عبادت ہے، طریقہ کس کا ہے؟ جہاد عبادت ہے، طریقہ کس کا ہے؟ اور جب عبادات کا طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ محبت رسول اتنی بڑی عبادت ہے اس کا طریقہ ہی نہ بتایا ہو؟ آپ نے بتایا من احب سنتی فقط احبنی۔ اور کائنات کے لوگوں
مجھ سے محبت کرنی ہے تو آسان مکی مدنی طریقہ یہ ہے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ پیار کرو، سنتوں پہ عمل کرو، سنتوں پہ عمل تم کرو گے۔ سونے نبی نے گارنٹی دی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں نبوت والی زبان سے، اللہ تمہیں میری محبت نصیب فرمائے گا۔ من احب سنتی فقد احبانی، یہ طریقہ ہے آپ کی محبت پانے کا، حاصل کرنے کا۔ ڈھونڈے نماز میرے نبی جیسی نہیں، محبت ہے آپ سے۔ شادی کا طریقہ میرے نبی جیسا نہیں، محبت ہے آپ سے۔ تجارت میں میرے نبی کا اسوہ نہیں، محبت ہے آپ سے، طریقہ نہیں ہے۔ خوشیوں میں، غمیوں میں، سیاست میں، لین دین میں، معاملات میں، عبادات میں کہاں ہے من احب سنتی فقد احبانی؟ محبت کا تو ضابطہ یہ تھا کہ محبت عمل کا نام ہے، عمل۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ماں جی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے، وہ کہتی ہیں میں نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی عشر رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ دن رات میں 12 نفل پڑھتا ہے، 12 نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے، اس کے بدلے جنت میں اس کا۔ اب محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ ماں جی کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب سے میں نے سونے نبی کی زبان سے یہ جملے سنے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی بھی ان 12 رکعتوں کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ من احب سنتی فقد احبانی، محبت رسول تو عمل ہے، عمل۔ خواہشات کو چھوڑنے کا نام محبت رسول ہے۔ نہ چہرہ آپ جیسا، نہ عبادت آپ جیسی، نہ تجارت آپ جیسی، نہ میل ملاپ آپ جیسے، نہ خوشیاں نہ غمیاں۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سنت قبول نہیں ہے، آپ کا طریقہ قبول نہیں ہے۔ یاد رکھنا صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کتنی محبت کرتے، طریقہ کیا ہے؟ وہ مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، کدو گوشت پکا ہوا، کی پکیا؟ بولو، کدو تے مٹن، کدو تے، یہ پچھلے کوئی 15 دن پہلے یا 3 ہفتے پہلے دورہ سندھ کے پر تھے ہم، حیدرآباد، زور کے بعد درس تھا وائٹ ہاؤس، اور واقعاتاً حیدرآباد کے مین چوک میں وائٹ ہاؤس، وہ ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کا وہ گھر بھی ہے اور ساتھ بڑی عالی شان مسجد بھی بنی ہوئی۔ زور ٹائم بیان تھا، گفتگو ہوئی، اس میں ضمناً اتباع رسول کا بھی تذکرہ آیا۔ تو وہاں پر قاری صاحب کہتے ہیں جی ایک دن یہاں پہ خطیب صاحب آئے ہوئے تھے، وہ تقریباً کوئی 1 ہفتے کا ٹور تھا، انہوں نے حیدرآباد ہی رہنا تھا، تبلیغی ٹور تھا۔ تو اتفاق سے پہلے دن انہوں نے یہاں پہ درس دیا تو یہ کدو والی حدیث سنا دی، کدو والی۔ تو جو مسجد کے انتظامیہ تھی نا، وہ حضرت صاحب کہتے منڈی گئے اور 5 کلو کدو ہی چک لیا ہے، یقین جان۔ اور ناشتے چ بھی کدو، تے دوپہر بھی کدو، تے رات بھی کدو، اگلے دن بھی ناشتے چ کدو، دوپہر بھی کدو، تے رات بھی کدو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میرے کو غلطی کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے خود ہی مسئلہ بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بڑا پسند تھا، تو میں نے کہا چلو آپ کو پھر اب کدو ہی کھلاتے ہیں۔ اور بھائی حدیث جو ہے نا وہ کدو اور مٹن کی حدیث ہے، پورا عمل کرنا ہو تو وہ کدو اور مٹن، جتنی حدیثیں ہیں نا اس زمن میں، وہ کدو مٹن کی ہے۔ مٹن تھا، آپ مٹن نہیں کھا رہے تھے، کدو کھا رہے تھے۔ وہ جو حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی، وہ بھی یہی ہے۔ بہرحال یہ ضمناً بات آئی، لیکن صحابہ اتباع رسول اور محبت رسول کوئی زبان سے کہنا پڑتا تھا، ان کو کہنا نہیں پڑتا تھا، ان کے عمل بتاتے تھے کہ یہ محبت کرنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو کہنا نہیں پڑتا تھا۔ ایک صحابی کہتے میں ساتھ ہوں اور مٹن اور کدو ہی پکا ہوا ہے، عبداللہ ابن عمر گوشت پیچھے کر رہے ہیں اور کدو ہی کھاتے جا رہے ہیں۔
تو اس نے کہا حضرت یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک جملہ میں نے بڑا نوٹ کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی میں نا ایک جملہ بڑا زیادہ آتا ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی جگہ پہ آتا ہے۔ عبداللہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے سونے نبی کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ من احب سنتی فقد احبانی، فقد احبانی۔ اہل حدیث بھائیو، اہل سنت کے لوانے والوں، تم خامد ہو، تیرا گھر میں رویہ کیسا ہے؟ من احب سنتی فقد احبانی۔ تیرا رشتہ داروں سے میل ملاپ کیسا ہے؟ من احب سنتی فقد احبانی۔ جو بیوی کو گالی دیتا ہے، تشدد کرتا ہے، مارتا ہے، اس کے لحاظ اس کے دل میں نبی کی محبت تو ممکن نہیں ہے۔ من احب سنتی فقد احبانی۔ آپ کی ساری زندگی وہ آپ کی سنت ہے، طریقہ ہے، اس سے پیار کر، آپ کی محبت آئے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ، وہ ایک بات ہے محبت کسے کہتے ہیں، وہ صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تھکتے نہیں گئے؟ بولو اور یار تکبیر دا نعرہ تے ایڈا ٹھنڈا جواب بزرگاں دی بات تہاڈے سارے دوستے ہوئے بزرگوں دا دوبارہ نعرہ لاؤ نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ دیسی شہد آباد رکھے جی، قائم دائم رکھے، بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکت دے۔ مجھے ویسے محمدی صاحب نے کہا تھا بھی اذان تک، اذان کتنے بجے ہے کر صاحب؟ بس 20 منٹ رہ کے تاری جان چھٹن والی ہے، انشاءاللہ بات ختم کر دیں۔ ذرا درود پاک پڑھے، محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ حضرات محبت رسول پہ بات ہو رہی ہے، محبت آئے گی کیسے؟ طریقہ کیا ہے؟ محبت کا طریقہ کیا ہے؟ آج کے دور میں کانا کے رہائشی اگر چاہتے ہیں میرے دل میں سونے کی محبت اور زیادہ ہو، اور زیادہ ہو، اور زیادہ ہو، تو طریقہ کیا ہے؟ آپ کی سنتیں، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ تلاش کر، عمل کر۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کے دلوں میں سونے نبی کی محبت کو بڑھاتا جائے، محبت بڑھے گی جیسے جیسے عمل کریں گے۔ یہ صحابی ہیں، صحابی حضرت اسید بن حضیر، اور آپ نے کہا نعم الرجل، ٹین ایجڈ نوجوانوں کے لیے بالخصوص حدیث ہے، سب کے لیے، نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاری۔ آپ نے میں خریم اسدی میرا صحابی ہے اور بندہ بڑا اچھا ہے، اچھا ہے، دو خامیاں ہیں اس کے اندر، وہ دو خامیاں دور کر لے تو یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اس کے بال لمبے ہیں، ایک اس کے بال لمبے، دوسرا اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ دو خامیاں، دو۔ صحابی نے حدیث سنی، سیدھا ہی حضرت اسید کے گھر آیا، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے، فرمایا اسید تیرے بارے میں نے سونے نبی پاک سے حدیث سنی ہے رضی اللہ عنہ۔ کیسے پیارے لوگ تھے یار، کیسی پیاری باتیں تھی، خوبصورتی کی انتہا نہیں ہے۔ جب جی چاہتا سونے نبی کی زیارت کرتے تھے، سونے سے مل کے آیا ہوں، آپ کی بات ہو رہی تھی۔ فرمایا اسید کہتے ہیں بات کیا ہوئی؟ فرمایا تیری تعریف کی ہے سونے نبی نے، تعریف، تیرے لیے اچھے جملے کہے، نعم الرجل، اسید اچھا ہے۔ اور یقین جانے خطیب جمعہ پڑھا رہا ہونا، انتظامیہ میں سے، نمازیوں میں سے کسی کا نام لے کے کہے محمدی صاحب کہہ دیں، حافظ توحید الرحمان صاحب کہہ دیں، حافظ عثمان صاحب کہہ دیں، ہمارے بھائی احمد یزدانی صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی ساتھ خطبہ یہاں پہ بیٹھے، کچھ تحسین ہو جائے نا تو یقین جانے وہ پھولتا ہے بڑا، یار آج میری گل ہو گئی۔ قسم اللہ کی میں کبھی سوچتا ہوں دنیا میں کبھی کوئی خطیب، لیڈر، جماعت کا امیر کسی کا نام لے لے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اسید تیری قسمت کے کیا کہنے کہ تیری تعریف کی ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کمال ہے، تیری تعریف ہے، لیکن دو باتیں پسند نہیں ہیں نبی کو تیری، دو باتیں۔ کتنی باتیں؟
تے اسی اپنی زندگی چو کڈیے تے کنیاں گڈاں نکلن گیاں جڑیاں نبی پاک نو پسند نہیں. ہم تلاش کریں نا دعویٰ کیا ہے محبت رسول کا، اور 24 گھنٹوں میں تلاش کر کتنے کام ایسے ہیں جو نبی کو پسند نہیں. تو کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں، محبت کیسے آئے گی؟ ادھر تو 2 کام ہیں. کتنے صحابی کہتا 2 کام میری زندگی میں جو میرے نبی کو پسند نہیں ہے. ہائے اسید ان کو جاری رکھے یہ ہو نہیں سکتا. محبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے. یہ کوشش اللہ سے کر، اللہ تیرے دل میں میرے دل میں محبت کا یہ لیول پیدا کر دے. یہ ہے 2 باتیں زندگی میں جو نبی کو پسند نہیں ہے. اسید کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے تیری زلفیں، تیری بولو وہ منڈے فیشن کرتے ہیں، ماواں کلپدیاں رہندی ہیں، مولوی کلپتے رہندے نے، انہوں نے کوئی اثر ہوندا؟ ٹین ایجر صحابی ہے، 21 2 3 4 عمر ہے، اور اس عمر کے جو فیشن ہوتے ہیں بندہ تو کسی کی مانتا ہی نہیں ہے. لمبے بال فیشن، کپڑا ٹخنوں سے نیچے فیشن. اور میں تیرے یہ دونوں کام سونے کو پسند نہیں. کیا کیا ہوگا؟ کیا کیا ہوگا؟ آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ قسم اللہ کی فقاتا اجمتا ہو، اسی جگہ پر کینچی منگوا کے پکڑ کے اپنے بال وہ سارے کاٹ دیے جو نبی کو پسند نہیں تھے. اپنا وہ کپڑا کاٹا جو پیغمبر کو پسند نہیں تھا. من احب سنتی فقد احبانی. سونے کی محبت چاہتے ہو کیسے آئے گی؟ جو چیزیں سونے کو پسند ہیں وہ کر، اور جو سونے کو پسند نہیں ہے وہ کام ہم نے کرنے نہیں. ایسے کرے گا تو محبت آئے گی. کیا طریقہ ہے محبت کا؟ اور یقین جانے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کے دلوں میں جتنی محبت تھی نا اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، کچھ حصہ نصیب فرما دے. محبت کے طریقے کیا ہے؟ ایک بہترین طریقہ ہے محبت رسول کا، وہ ہے آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے پیار کرنا. کن سے پیار کرنا؟ بولے آپ کے اہل بیت سے اور صحابہ سے. اور آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، وہ مرضی کے مانتے ہیں. بیوی اہل بیت نہیں، 3 بیٹیاں اہل بیت نہیں ہیں، ابو بکر کو نہیں مانتے، عمر عثمان کو نہیں مانتے. مجھے اللہ کی قسم ہے جو صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی کا بھی انکار کرتا ہے اسے سونے نبی کی محبت مل ہی نہیں سکتی. آپ کی محبت ملے گی کیسے؟ صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے. اور کرتے تھے صحابہ اہل بیت کی محبت تلاش کرتے تھے، اور اہل بیت صحابہ کی دونوں مثالیں میں دونوں کی، ابو بکر کی بات کروں اور علی کی بات کروں رضی اللہ عنہما علیہ السلام. حضرت علی سے پوچھا سگے بیٹے عمر بن حنفیہ نے، ابو جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، سونے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اور علی کے میرے صدیق سے محبت کا لیول چیک کرنا. میرے علی کہتے ہیں سونے نبی کے بعد اگر کسی کی شخصیت اہم ہے، افضل ہے، تو وہ ابو بکر. بولے کون ہے؟ اب بولو میرے نبی نام لے رہے آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کون افضل ہے؟ ابو بکر ہے. میرے علی ابو بکر کی محبت تلاش کر رہے ہیں. اور حضرت صدیق کا عالم کیا ہے؟ خطبہ ارشاد فرمایا بخاری میں ہے، کہتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتی. اور کائنات کے لوگوں اور نبی کو تلاش کرنا چاہتے ہو نا تو اہل بیت کے ذریعے نبی کو تلاش کرو. تم اہل بیت سے محبت کرو گے اللہ تمہیں نبی کی محبت نصیب فرمائے گا. اہل بیت کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے اللہ کے رسول کی محبت تلاش کر بڑھتا جا. کیسے محبت آئے گی؟ اچھا ہم جتنے بیٹھے کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کے گھروں میں سیرت کی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ سونے نبی نہ پیار ہے؟ ہاتھ چکو جنوں پیار ہے سانو سارے ہی ہے نا. تے کنا گھراں چ سونے نبی دی سیرت دی کوئی کتاب پئی؟ مہندی صاحب تسی تے خطیب آدمی ہو، تسی تے تھلے کر لو تے ویکھو انہاں دی ماڑی گل ہے 2-3 بندے نے ماڑی گل ہے. مجھے پیار ہے نا سونے نبی پاک نال.
تے جہدے نال پیار ہوئے تے اودیاں تے پھر گلاں پڑھی دیاں نے نا، انہیں بچپن کنج گزاریا ہے، انہیں جوانی کنج گزاری ہے، وہ ہے کنج دے سن، آپ دا چہرہ کنج دا سی، آپ دیاں زلفاں کنج دیاں سن، آپ دے رخسار کنج دے سن، آپ دے ہاتھ کنج دے سن، آپ نے مکے چ زندگی کنج گزاری، مدینے کنج گزاری، پھر تو بندہ پڑھتا ہے، جتنا پڑھتا ہے اتنی محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمارے گھروں میں سیرت کی کتاب ہی نہیں ہے، محبت کتھوں آئے گی؟ کہاں سے بڑھے گی محبت؟ اور ایک امر یہ ہے کہ آپ سے محبت اگر چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سونے نبی کی ذات پہ درود زیادہ سے، اب بولو، کوئی بندہ ہے جس نے کوئی 1000 مرتبہ درود پڑھا آج؟ چلو ماشاءاللہ قبول کر، یہ ترغیب کے لیے 1000 باری، ایک ہی بندہ ہے نا یا کوئی 2 بندے نے، 100 والے بھی ہے نا، کوئی 100 والا بھی 2-3 بندے نے، یار یقین جانے ہزاروں کی تعداد میں درود پڑھنا یہ صحابہ کی سیرت ہے اور سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ محبت رسول کی بہترین علامت ہے آپ میں درود پڑھے اور کثرت سے پڑھے، تو فائدہ ساڈا اپنا ہے۔ درود پڑھنا فائدہ کدا ہے؟ یقین جانو درود پڑھنا سونے نبی دے، آپ دی محبت دل چاہے گی تو فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ زندگی کی ساری پریشانیاں دور کر دیتے۔ فائدہ کیا ہوئے گا؟ اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ گناہ معاف کریں گے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ جنت میں سونے نبی کی قربت عطا کریں گے۔ یہ 3 باتیں کتنی ہوئی ہیں؟ پہلی بات ہے کہ آپ کی محبت فرض ہے، دوسری بات ہے سب سے زیادہ محبت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی، تیسری بات آپ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی سنتوں پہ عمل کرے، اہل بیت اور صحابہ سے پیار کرے، آپ کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، آپ پہ درود کثرت سے پڑھے، اور جب محبت پیدا ہو جائے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، آمین کہہ دو، اللہ اضافہ بھی کر دے، اللہ اس کو بڑھا دے، اللہ محبت رسول کو بڑھا دے، اضافہ کر دے۔ پتہ ہے صحابہ کی محبت تھی، اللہ میں پہلے بھی کہا ہے پھر کہہ رہا ہوں، دعا بھی کرنی ہے، یا اللہ جتنی صحابہ محبت کرتے تھے نا اس کا کچھ حصہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وہ عروہ ثقفی کو بھیجا نا کفار نے کہ جاؤ ذرا حالات چیک کر کے آؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ کیا ان کی کیفیت ہے، ہم ان سے لڑ بھی سکیں گے نہیں لڑ سکیں گے، کیا 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 کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کو دیکھیں، عروہ ثقفی کہتے میں آیا اور میں نے جب دیکھا محمد الرسول اللہ، آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو صحابہ اس پہ عمل کرتے ہیں، میرے نبی تھوک پھینکتے ہیں تو صحابہ آپ کا تھوک زمین پہ گرنے دیتے، میرے نبی وضو کرتے ہیں صحابہ وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے دیتے۔ ہائے ہائے، وہ محبت بھری باتیں ہیں، وہ بابا جی سمسام نے بڑی میٹھی سی لکھی ہوئی ہیں، کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا تے زمانے چ انج دی مثال ہی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا، وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخسارانو ڈٹھا۔ ایسی محبت ہے کن کی؟ صحابہ کی، میرے پیغمبر کے ساتھ۔ کمال ہے، جب ایسی محبت پیدا ہو جائے تو آخری بات ہے پھر اللہ دیتا کیا ہے، ملے گا کیا، کیا دے گا اللہ۔ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ آپ نے منہ پھیر لیا دوسری طرف، فأعرض عن، اس نے پھر کہا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ فرمایا ما عادت لہا، قیامت کا پوچھی جا رہے ہو تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا حب اللہ و رسول، میرے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور اس کے رسول کی بھی۔ سبحان اللہ۔ میرے سونے نے کہا پھر گھبرانا، جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ تجھے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رکھے گا۔ نبی سے محبت ہوگی تو ساتھ کس کا ملے گا؟
جب پیار نبی سے ہوگا ایسے جیسے اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ ساتھ بھی اس کا نصیب فرمائے گا۔ اور بھی ایک حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً فرمایا المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اسی کی رفاقت ملے گی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ خوشی اسی حدیث کی، اشد فرحہ، بڑی خوشی ہوئی۔ کیوں؟ کہ میرے دل میں محبت ہے محمد الرسول اللہ کی، ابو بکر اور عمر کی۔ بلکہ روایت میں آتا ہے وہ مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے اور اونچی اونچی کہہ رہے تھے لوگوں سنو انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر، میرے نبی نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر۔ اور سن لو مدینے والوں، انس کہہ رہا ہے میرے دل میں نبی کی بھی محبت ہے، ابو بکر کی محبت ہے، عمر کی محبت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا جہاں پہ یہ ہوں گے اللہ ان کا مجھے ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔ اور آخری بات آپ نے اسی حدیث میں کہا تھا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ صرف جنت نہیں کہا، معی فی الجنہ، صرف جنت نہیں کہا، جنت میں جانا اعزاز ہے لیکن اس حدیث میں ایکسٹرا اعزاز ہے، معی فی الجنہ۔ جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے بلند درجے پہ ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس حدیث میں کیا کہا ہے؟ جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے کانا معیہ فی الجنہ، اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ اکٹھا کرے گا۔ تو آپ کی محبت یہ اہم ترین فریضہ ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس لمحے بندے کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو۔ اور یہی پیغام اللہ کے فضل سے ہم کریا کریا بستی بستی نگری نگری پہنچاتے جا رہے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے پروگرامز کے ذریعے، دروس کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، تربیتی کنونشن کے ذریعے یہ اللہ کے فضل سے لوگوں تک پیغام پہنچا رہے۔ خدا را محبت صرف 12 دن کے لیے نہیں ہے، محبت ساری زندگی کے لیے فرض ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی سنتوں سے پیار کریں گے تو اللہ آپ کو اپنی محبت اور سونے نبی کی محبت نصیب فرمائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔